السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی وزیرا۔ اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سایقول کا 7 رکوع تک کا تفسیر بھیجا تھا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے تو 8ویں رکوع سے شروع کرانا گیا، اللہ قبول فرمائے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ روزہ سے طہارت نفس مقصود تھی، اب تحتیر اموال کا ارشاد ہے، اور معلوم ہو گیا کہ مال حلال تو صرف روزہ میں اس کا کھانا منع، مال حرام سے روزہ کے امر ہے، اس کے لیے کوئی حد ہے، جیسے چوری یا خیانت یا دغا بازی یا رشوت یا زبردستی یا قمار یا بیع ناجائز یا سود وغیرہ۔ ان ذریعوں سے مال کمانا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ نہ پہنچاؤ حاکموں تک، یعنی کسی کے مال کی خبر نہ دو ظالم حاکم کو، یا اپنا مال بطریق رشوت حاکم تک نہ پہنچاؤ کہ حاکم کو موافق بنا کر کسی کا مال کھا لو، یا جھوٹی گواہی دے کر، یا جھوٹی قسم کھا کر، یا جھوٹا دعویٰ کر کے کسی کا مال نہ کھاؤ، اور تم کو اپنے ناحق پر ہونے کا علم بھی ہو۔ میں رمضان اور روزہ کا ذکر تھا۔ آفتاب ہمیشہ ایک صورت ایک حالت پر رہتا ہے، چاند کی صورت بدلتی اور اس کی مقدار بڑھتی گھٹتی ہے، اس لیے لوگوں نے چاند سے کے کم زیادہ ہونے کی وجہ آپ سے پوچھی، اس پر آیت نازل ہوئی۔ پہلی آیت میں رمضان اور روزہ کا ذکر تھا، اس آیت میں ہلال کا ذکر ہے، اور روزہ اور رویت ہلال میں تعلق ظاہر ہے کہ ایک دوسرے پر موقوف ہے۔ آگے چل کر حج اس کے احکام کا ذکر ہے، ذکر حلال اس کے بھی مناسب ہے، یعنی ان سے کہہ دو کہ چاند کا اس طرح پر نکلنا، اس سے لوگوں کو معلومات اور عبادات مثل قرض، اجارہ، عدت، مدت حمل، ورزات، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے اوقات ہر ایک کو بے تکلف معلوم ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص حج کے روزہ وغیرہ کے قضا تو ان کے غیر ایام میں ہوتی ہے، حج کی تو قضا بھی ایام مقرر حج کے سوا دوسرے ایام میں نہیں کر سکتے۔ حج کے خاص بیان فرمانے کی یہ بھی وجہ ہے کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے اس شہر میں حرام تھے، ان میں لڑائی کرنا، کسی کو قتل کرنا حرام تھا۔ اہل عرب کو اگر ان مہینوں میں لڑائی پیش آتی تو مہینوں کو مقدم مؤخر کر کے لڑائی کرتے، مثلاً ذی الحجہ یا محرم میں لڑائی پیش آتی تو اس کو تو سفر بنا لیتے، اور جب سفر آتا تو اس کو ذی الحج یا محرم ٹھہرا لیتے۔ اس خیال کے ابطال کی غرض سے یہاں حج کی تصریح فرمائی کہ جو ایام حج کے لیے اللہ نے مقرر فرمائے ان میں تقدم تاخر ہرگز جائز نہیں۔ اب یہاں سے حج کے متعلقات اور اس کے احکام دور تک ذکر ہوں گے۔ زمانہ جاہلیت کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ جب گھر سے نکل کر حج کا احرام باندھتے، پھر کوئی ضرورت گھر میں جانے کی پیش آتی تو دروازہ سے نہ جاتے، چھت پر چڑھ کر گھر کے اندر اترتے، یا گھر کی پشت کی جانب سے نقب دے کر گھستے، اس کو نیکی کی بات سمجھتے۔ اللہ نے اس کو غلط فرما دیا۔ پہلے جملہ میں حج کا ذکر تھا، یہ حکم بھی حج کے متعلق تھا، اس مناسبت سے اس حکم کو یہاں بیان فرمایا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ آیت میں سے مراد شہر حج یعنی شوال اور ذی القعدہ 10 راتیں ذی الحجہ کی ہیں۔ احرام حج ان میں ہونا چاہیے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حج کی یہی ایام ہے یا اور ایام بھی ہیں، ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جواب دیا کہ حج کے لیے شہر حج مقرر اور معین ہے، اور اس کے مناسبت سے احرام کے اندر گھر میں جانے کی کیفیت ذکر فرما دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اپنی طرف سے کسی جائز اور مباح امر کو نیکی بنا لینا اور دین میں داخل کر دینا مذموم اور ممنوع ہے، جس سے بہت سی باتوں کا بدعت اور مذموم ہونا معلوم ہو گیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے مکہ دارالامن تھا، کوئی اپنے دشمن کو بھی مکہ میں ہی پاتا تو کچھ نہ کہتا۔ شہر حرام یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینہ بھی امن کے تھے۔ ان میں تمام ملک عرب میں لڑائی موقوف ہو جاتی اور کوئی کسی کو کچھ نہ کہتا۔ ذی القعدہ ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کے ہمراہ عمرہ کی کثرت سے مکہ کی زیارت کو تشریف لائے۔ جب آپ مکہ کے نزدیک پہنچے تو مشرکین جمع ہو کر لڑنے کو تیار ہو گئے اور مسلمانوں کو روک دیا۔ آخر کو اس پر صلح ہوئی کہ اب تو بدون زیارت واپس ہو جائیں اور اگلے برس آ کر عمرہ کریں اور 3 روز اطمینان سے مکہ میں رہے۔ اب دوسری برس ذی القعدہ سہ ہجری میں 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا قصد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو یہ اندیشہ تھا کہ اہل مکہ اگر اب بھی وعدہ خلافی کر کے لڑنے بھرنے کو تیار ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لڑیں تو شہر حرم مکہ میں کیوں کر لڑیں اور نہ لڑے تو عمرہ کیسے کرے؟ اس پر حکم الہی آیا کہ اگر وہ اس مہینہ حرام میں خلاف عہد تم سے لڑے تو تم بھی بے تعامل ان سے لڑو، وہاں تمہاری طرف سے ابتدا زیادتی نہ ہونی چاہیے۔ حج کے ذیل میں عمرہ حدیبیہ کی مناسبت سے قتال کفار کا ذکر ہے، اس لیے جہاد کے بعد احکام و آداب مناسب مقام مذکور فرمائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر حج کے احکام بیان ہوں گے۔ اور زیادتی مت کرو، اس کے معنی یہ کہ لڑائی میں لڑکے، عورتیں اور بوڑھے قصدن نہ مارے جائیں۔ حرم کے اندر اپنی طرف سے لڑائی شروع نہ کی جائے۔ جس جگہ پاؤ یعنی حرم میں ہو، خواہ غیر حرم میں، جہاں سے تم کو نکالا یعنی مکہ سے، یعنی دین سے پھر جانا یا دوسرے کو پھر پھرانا، مہینہ حرام کے اندر مار ڈالنے سے بہت بڑا گناہ۔ مطلب یہ کہ حرم مکہ میں کفار کا شرک کرنا اور کرانا زیادہ کبھی ہے۔ حرم میں مقاتلہ کرنے سے تو اب اے مسلمانوں تم پر کچھ اندیشہ نہ کرو اور جواب ترکی دو، یعنی مکہ ضرور جائے، امن ہے، لیکن جب انہوں نے ابتدا کیا تم پر ظلم کیا اور ایمان لانے پر دشمنی کرنے لگے یا یہ بات مار ڈالنے سے بھی سخت ہے تو اب ان کو امان نہ ہی کرو، جہاں پاؤ مارو۔ آخر جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرما دیا کہ جو ہتھیار سامنے کرے اس کو مارو اور باقی سب کو امن دیا، یعنی باوجود ان سب باتوں کے اگر اب بھی مسلمان ہوں اور شرک سے باز آ جائے توبہ قبول ہے، یعنی کافروں سے لڑائی اسی واسطے ہے کہ ظلم موقوف ہو اور کسی کو دین سے گمراہ نہ کر سکے، خاص اللہ ہی کا حکم جاری رہے۔ سو وہ جب شرک سے باز آئے تو زیادتی سوائے ظالموں کے اور کسی پر نہیں، یعنی جو بدی سے باز آ گئے اب ظالم نہ رہے تو اب ان پر زیادتی بھی مت کرو۔ ہاں جو فتنہ سے باز نہ رہے ان کو شوق سے قتل کرو۔ حرمت کا مہینہ یعنی ذی القعدہ کے جس میں عمرہ کی قضا کرنے جا رہے ہو بدلہ ہے، اس میں کے حرمت کے مہینہ میں ذی القعدہ کے سال گزشتہ میں اس مہینہ کے اندر کفار مکہ نے تم کو عمرہ سے روک دیا تھا اور مکہ میں جانے نہ دیا تھا، یعنی اب تم شوق سے اس سے بدلہ لو، کیونکہ ادب اور حرمت رکھنے میں تو برابری ہے، یعنی اگر کوئی کافر ماہ حرام کی حرمت کرے، اس مہینہ میں تم سے نہ لڑے تو تم بھی ایسا ہی کرو۔ مکہ والے جو سال گزشتہ میں تم پر ظلم کر چکے اور نہ ماہ حرام کی حرمت کی تو حرم مکہ کی نہ تو تمہارے احرام کا باقی لحاظ کیا، تم نے اس پر بھی صبر کیا، اس دفعہ میں بھی سب حرمتوں سے قطع نظر کر کے آمادہ جنگ ہو تو تم بھی کسی حرمت کا خیال مت کرو بلکہ اگلی پچھلی سب کسر مٹا لو، مگر جو کرو خدا سے ڈر کر کرو، اس کی خلاف اجازت ہرگز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا بے شک ناصر مددگار ہے۔ الحمدللہ، مطلب یہ کہ اللہ کی اطاعت میں یعنی جہاد وغیرہ میں اپنے مال کو صرف صرف کرو اور اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی جہاد کو چھوڑ کر بیٹھو یا اپنے مال کو جہاد میں صرف نہ کرو، اس سے تم ضعیف اور دشمن کبھی ہوگا۔ حج کے زمانے میں جہاد کا ذکر جو مناسب تھا ان کو بیان فرما کر اب احکام حج عمرہ بتلائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب کسی نے حج عمرہ
शुरू किया, यानी उसका एहराम बांधा तो उस पर पूरा करना लाजिम हो गया। बीच में छोड़ बैठे एहराम से निकल जाए ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई दुश्मन या मर्द की वजह से बीच ही में रुक गया और हज उम्रा नहीं कर सकता तो उसके जिम्मा पर है कि कुर्बानी जो इसको मैसर आए, जिसका अदना मर्तबा एक बकरी है, इससे कुर्बानी को किसी के हाथ मक्का को भेजे, हम मुकर्रर कर दे कि फला रोज इसको हरम मक्का में पहुँच कर ज़बह कर देना। जब इत्मीनान हो जाए कि अब अपने ठिकाने यानी हरम में पहुँच कर इसकी कुर्बानी हो चुकी होगी, इस वक्त सर की हजामत करा दे, इससे पहले हरगिज न कराए। इसको दम एहसार कहते हैं कि हज उम्रा से रुकने की वजह से लाजिम होता है। यानी अगर हालत एहराम में कोई बीमारी हो या इसके सर में दर्द या सर में जख्म हो तो इसको बज़रूरत हालत एहराम में हजामत करना सर का जायज़ है, मगर बदला देना पड़ेगा। 3 रोजे या 6 माह मोहताजों को खाना खिलाना या एक दुम्बई या बकरी की कुर्बानी करना, ये दम जनायत है कि हालत एहराम में बज़रूरत मर्द लाचार होकर अमूरे मुखालिफ एहराम करने पड़े। यानी जो मुहर्रम के दुश्मन की तरफ से अमर से मुतमईन हो, खा इसको किसी किस्म का अंदेशा पेश न आया या दुश्मन का खौफ या बीमारी का कटका पेश तो आया मगर जल्द ज़ायल हो गया, एहराम हज उम्रा में इससे खलल न आने पाया, तो उसको देखना चाहिए कि इसने हज उम्रा दोनों अदा किए, यानी कुर्बानी या तमत्ता किया या इफराद नहीं किया, तो इस पर कुर्बानी एक बकरा या 7वां हिस्सा ऊँट का या गाय का लाजिम है। इसको दम किरान और दम तमत्ता कहते हैं। इमाम अबू हनीफा इसको दमे शुक्र कहते हैं, इसको इसमें खाने की इजाज़त देते हैं। इमाम शफई इसको दमे जबर कहते हैं, कुर्बानी करने वालों को इसमें से खाने की इजाज़त भी नहीं देते। यानी जिसने कुरान या तमत्ता किया उसको कुर्बानी मैसर न हुई तो इसको चाहिए कि 3 रोज़े रखे। हज के दिनों में जो कि यौम अरफा यानी 9वीं जिलहिज्जा पर ख़त्म होते हैं, आज 7 रोजे जब रखे कि हज से बिल्कुल फारिग हो जाए, दोनों का मजमुआ 10 रोजे हो गया। यानी कुरान व तमत्ता इसी के लिए जो मस्जिद हराम यानी हरम मक्का के अंदर इसके करीब न रहता है बल्कि हल यानी खारिज अजमिकात का है का रहने वाला हो, और जो हरम मक्का के रहने वाले हैं वो सिर्फ इफराद करे। सवाल के गर्रा से लेकर बकरा ईद की सुबह यानी जिलहिज्जा की 10वीं रात तक इनका नाम शहर हज है, इसलिए कि एहराम हज इनके अंदर होता। अगर इससे पहले कोई एहराम हज का बांधे तो वो नाजायज या मकरूह होगा। यानी हज के लिए चंद महीने मुकर्रर है, सबको मालूम है। मुशरिकीन अरब जो अपनी ज़रूरत में इनमें तगय्युर तबादुल करते थे, जिसको दूसरी आयत में फरमाया गया है कि बिल्कुल बेअसल और बातिल है। हज लाजिम किया यानी एहराम हज का बांधना इस तरह पर के दिल से नियत की और ज़ुबान से तलबिया पढ़ा। एक गलत दस्तूर कुफ्र में ये भी था कि बगैर ज़ादिरा खाली हाथ हज को जाना सवाब समझते, इसको तवक्कल कहते, वहाँ जाकर हर एक से मांगते फिरते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिनको मकदूर हो वो खर्च हमरा लेकर जाए ताकि खुद तो सवाल से बचे और लोगों को हैरान न करे। हज के सफ़र में अगर सौदागरी भी करो तो गुनाह नहीं बल्कि मुबाह है। लोगों को इसमें सुबह हुआ था कि शायद तिजारत करने से हज में नुकसान आया। अब जिसको मकसूद असली हज हुआ इसके जेल में तिजारत भी कर ले तो इसके सवाब में नुकसान न आएगा। मसले हराम एक पहाड़ का नाम है जो मजदलफा में वाक़ है, जिस पर इमाम वकूफ़ करता है। इस पहाड़ पर क़याम करना अफजल है। तमाम मजदलफा में जहाँ क़याम करे जायज़ है। सो वादी महशर के यानी कुफ़ार भी अल्लाह का जिक्र तो करते थे मगर शिर्क के साथ, वो जिक्र न चाहिए बल्कि तौहीद के साथ जिसकी तुमको हिदायत फरमाई। जमाना कुफ्र की एक गलती ये थी कि मक्का के लोग अरफात तक न जाते कि अरफात हरम से बाहर है, बल्कि हरम के हद यानी मजदलफा में ठहर जाते हैं। कुरैश मक्का के सिवा सब अरफात तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से तवाफ़ के लिए मक्का वापस आते। सो इसने लिए फरमा दिया कि जहाँ से सब लोग तवाफ़ को आए तुम भी वहीं से जाकर लौटो, यानी अरफात से, और अगली तकसीर पर नादिम हो। यानी 10वीं जिलहिज्जा को जब आले हज रमी जमरा और ज़बह कुर्बानी और सर मुंडाने और तवाफ़ काबा और सही सफ़ा मरवा से फरागत पा चुको तो ज़माना
قیام منا میں اللہ کا ذکر کرو، جیسے کفر کے زمانہ میں اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ ان کا قدیم دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر مینا میں 3 روز قیام کرتے اور بازار لگاتے اور اپنے باپ دادا کی بڑائی اور فضائل بیان کیا کرتے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا اور فرما دیا کہ ان دنوں میں خدا تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ پہلے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اوروں کا مت کرو۔ اب یہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، اس سے دعا مانگنے والے بھی 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جی کا مطلب صرف دنیا، ان کی دعا یہی ہے کہ ہم کو جو کچھ دولت عزت وغیرہ دی جائے دنیا ہی میں دے دی جائے، سو یہ لوگ تو آخرت کی نعمتوں سے بے بہرہ۔ دوسرے وہ کہ طالب آخرت ہیں جو دنیا کی خوبی یعنی توفیق بندگی وغیرہ، آخرت کی خوبی یعنی ثواب اور رحمت و جنت دونوں کو طلب کرتے ہیں، سو ایسوں کو آخری رت میں ان کے حج اور دعا جملہ حسنات سے پورا حصہ ملے گا، الحمدللہ۔ اللہ یعنی قیامت کو سب سے ایک دم میں حساب لی گا، یا یوں کہو کہ قیامت کو دور نہ سمجھو بلکہ جلد آنے والی، اس سے کسی طرح بچا ممکن نہیں، اس کی فکر سے غافل مت ہو۔ ایام معدودات سے مراد ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں 13ویں تاریخیں ہیں، جن میں حج سے فارغ ہو کر منع میں قیام کا حکم ہے۔ ان دونوں میں رمی جمار یعنی کنکریوں کے مارنے کے وقت ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے، اور دیگر اوقات میں بھی ان دنوں میں چاہیے کہ تکبیر اور ذکر الہی کثرت سے کرے۔ یعنی گناہ تو یہ کہ ممنوعات شریعت سے پرہیز نہ کرے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے اور زمانہ حج میں پرہیزگاری کرے تو پھر اس بات پر کچھ گناہ نہیں کہ منع میں 2 دن قیام کیا یا 3 دن کیا۔ اللہ نے دونوں باتیں جائز رکھی، گو افضل یہی ہے کہ 3 روز قیام کرے۔ یعنی حج کی خصوصیت نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے ہر کام میں ہر وقت ڈرتے رہو کہ تم سب کو قبروں سے اٹھ کر اس کے پاس جمع ہونا، حساب دینے کا۔ حج کا ذکر تو تمام ہو چکا، مگر حج کے ذیل میں جو لوگوں کی 2 قسموں کا ذکر آ گیا، یعنی کافر مومن کا، تو اب اس کے مناسبت سے تیسری قسم یعنی منافق کا حال بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ حال ہے منافق کا کہ ظاہر میں خصامت کرے، اللہ کو گواہ کرے کہ میں سچا ہوں، اور میرے دل میں اسلام کی محبت ہے، جھگڑے کے وقت کمی نہ کرے، اور قابو پاوے تو لوٹ مار مچا دے، اور منع کرنے سے اس کو زیادہ ضد چڑھے اور گناہ میں ترقی کرے۔ کہتے ہیں ایک شخص اخنس ابن شریک تھا، منافق فصیح و بلیغ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو غایت اخلاص اور محبت اسلام ظاہر کرتا، اور جب چلا جاتا تو کسی کی کھیتی جلا دیتا، کسی کے جانوروں کے پیر کاٹ ڈالتا۔ اس پر منافقین کی برائی میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پہلی آیت میں اس منافق کا ذکر تھا جو دین کے بدلے میں دنیا لیتا تھا، اس کے مقابلے میں اب اس آیت میں اس مخلص کامل ایمان کا ذکر ہے جو دنیا جہاں جان مال کو طلب دین میں صرف کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صہیب رومی بارادہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، راستہ میں مشرکین نے ان کو گھیر لیا۔ صہیب رضی اللہ نے کہا کہ میں اپنا گھر اور تمام مال تم کو اس شرط پر دیتا ہوں کہ مجھ کو مدینہ جانے دو اور ہجرت سے نہ روکو۔ اس پر وہ راضی ہو گئے اور صہیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ اس پر یہ آیت مخلصین کی تعریف میں نازل ہوئی۔ اس کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اپنے بندوں کو توفیق دی جو اس کی خوشی سے اپنا جان مال حاضر کر دیتے ہیں۔ ہر ایک کی جان مال تو اللہ ہی کی ملک ہے، پھر جنت کے بدلے اس کو خریدنا یہ محض اس کا احسان ہے۔ پہلی آیت میں مومن مخلص کی مدح فرمائی جسے نفاق کا ابطال منظور تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ اسلام کو پورا قبول کرو، یعنی ظاہر باطن اور عقیدہ اور عمل میں ہر ایک احکام اسلام کا اتباع کرو۔ یہ نہ ہو کہ اپنی عقل یا کسی دوسرے کے کہنے سے کوئی حکم تسلیم کر لو یا کوئی عمل کرنے لگو، سو اس سے یا کسی عمل کو کسی وجہ سے مستحسن سمجھ کر اپنی طرف سے دین میں شمار کر لیا جائے۔ مثلا نماز روزہ جو کہ افضل عبادات ہیں، اگر بدون حکم شریعت کوئی اپنی طرف سے مقرر کرنے لگے، جیسے عید کے دن عیدگاہ میں نوافل کا پڑھنا یا 1000 روزہ رکھنا، یہ بدعت ہوگا۔ خلاصہ ان آیات کا یہ ہوا کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ، بدعات سے بچتے رہو۔ چند حضرات یہود سے مشرب اسلام ہوئے، مگر احکام اسلام کے ساتھ احکام تورات کی بھی رعایت کرنی چاہیے تھے۔
کرنی چاہتے تھے، مثلا ہفتہ کے دن کو معجم سمجھنا اور اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام ماننا اور تورات کی تلاوت کرنا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس سے بدعت کا انسداد کامل فرمایا کہ اپنے وسوسہ سے بے اثر چیزوں کو تمہارے دل نشیں کر دیتا ہے اور دین میں بدعت کو شامل کرا کر تمہارے دین کو خراب کرتا ہے، تم اس کو پسند کرتے ہو۔ یعنی شریعت محمدی کے صاف صاف احکام معلوم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اس پر قائم ہو بلکہ دوسری طرف بھی نظر رکھے تو خوب سمجھ لو کہ اللہ سب پر غالب ہے، جس کو چاہے سزا دے، کوئی اس کے عذاب کو روک نہیں سکتا۔ بڑا حکمت والا جو کرتا ہے اور معافی کرتا ہے، خواہ عذاب دے یا کچھ ڈھیل دے، یعنی نہ جلد باز ہے، نہ بھولنے والا، نہ خلاف انصاف غیر مناسب امر کو کرنے والا۔ یہی یعنی جو لوگ حق تعالیٰ کے صاف صاف احکام کے بعد بھی اپنی کج روی سے باز نہیں آتے تو ان کے رسول اور قرآن پر تو یہ یقین اور اعتماد نہ ہوگا، اب صرف اس کی کثر ہے کہ خدائے پاک خود اور اس کے فرشتے ان پر آئے ہیں اور جزا اور سزا کا قصہ جو قیامت کو ہونے والا ہے آج ہی فیصل کیا جائے۔ سو آخرکار سب امور حساب عذاب وغیرہ کا مرجع اللہ ہی کی طرف ہے، تمام حکم اسی کے حضور صادر ہوں گے، اس میں کوئی تردد کی بات نہیں۔ گھبراتے کیوں ہو؟ اس سے پہلے فرمایا کہ حق تعالیٰ کے ساتھ صاف حکم کے بعد اس کی مخالفت کرنا موجب عذاب ہے۔ اب اس کی تائید میں فرماتے ہیں خود بنی اسرائیل ہی سے پوچھو کہ ہم نے ان پر کتنی آیات اور صفات اور صریح احکام بھیجی، جب ان سے انحراف کیا تو مبتلا عذاب ہوئے، یہ نہیں کہ ہم نے اول ہی ان کو عذاب دیا ہو۔ یعنی یہ قاعدہ البتہ محقق ہے، جو کوئی اللہ کے احکام سراپا ہدایت کو بدلے اس کے انعامات احسانات کا کفران کرے تو پھر اس کا عذاب سخت ہے۔ آیات کے بدلنے والے پر دنیا میں مار جائے اور لوٹا جائے، یہ جزیت دے اور ذلیل ہو اور قیامت کو دوزخ میں جائے ہمیشہ کے لیے۔ وہ نعمت کے پہنچ چکنے کا یہ مطلب کہ اس کا علم حاصل ہو جائے یا بے تکلف حاصل ہو سکے، یعنی کافر جو اللہ کے صاف احکام اس کے پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں جو اوپر مذکور ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نظروں میں دنیا کی خوبی، اس کی محبت ایسی سما گئی ہے کہ اس کے مقابلے میں آخرت کے رنج و راحت کو خیال ہی میں نہیں لاتے، بلکہ مسلمان جو فکر آخرت میں مصروف اللہ کے احکام کی تعمیل میں مشغول ہے الٹا ان کو ہنستے ہیں اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ تو ایسے احمق نفس کے بندوں سے تعمیل احکام الہی ہو کر کیوں کر ہو؟ روسائے مشرکین حضرت بلال، عمار اور صہیب رضی اللہ عنہ فقراء مہاجرین کو دیکھ کر تمسخر کرتے کہ ان نادانوں نے آخرت کے خیال پر دنیا کی تکالیف اور مصائب کو اپنے سر لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو ان فقیروں محتاجوں کی امداد سے رب کے سرداروں پر غالب آنا اور دنیا بھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی جہالت خام خیالی ہے، دنیا پر ایسے غص میں ہے وہ نہیں جانتے کہ یہ غربا فقرا قیامت کے وہ ان سے اعلیٰ برتر ہوں گے، اور اللہ دنیا و آخرت میں جس کو چاہے بے شمار روزی عطا فرمائے۔ چنانچہ انہیں غریبوں جن پر کافر ہنستے تھے، اموال بنی قریظہ نذیر اور سلطنت فارس کے روم وغیرہ پر اللہ نے مسلط کر دیا۔ حضرت آدم کے وقت سے ایک ہی سچا دین رہا، ایک مدت تک۔ اس کے بعد دین میں لوگوں نے اختلاف ڈالا تو خدا تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جو اہل ایمان و اطاعت کو صبح بشارت دیتے تھے اور اہل کفر و معصیت کو عذاب سے ڈراتے تھے۔ ان کے ساتھ سچی کتاب بھی بھیجی تاکہ لوگوں کا اختلاف نزاع دور ہو، دین حق ان کے اختلافات سے محفوظ اور قائم رہے۔ اور ایک ہمیں الہی انہی لوگوں نے اختلاف ڈالا جن کو وہ کتاب ملی تھی، جیسے یہود و نصارہ تورات و انجیل میں اختلاف تحریف کرتے تھے، اور یہ نزاع بے سمجھی سے نہیں کرتے تھے بلکہ خوب سمجھ کر محض حب دنیا، ضد اور حسد سے ایسا کرتے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اہل ایمان کو طریقہ حق کی ہدایت فرمائی اور گمراہوں کے اختلافات سے بچا لیا، جیسے آپ کی امت کو ہر عقیدہ ہر عمل میں امر حق کی تعلیم فرمائی، یہود و نصارہ کے اختلاف و افراط و تفریط سے ان کو محفوظ رکھا۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ اللہ نے جو کتاب اور نبی متعدد بھیجے تو اس واسطے نہیں کہ ہر فرقہ کو جدا طریقہ بتلایا ہو، بلکہ سب کے لیے اللہ نے اصل میں ایک ہی راستہ مقرر کیا۔ جس وقت
اس راہ سے بچے تو اللہ نے نبی کو بھیجا، کتاب اتاری کہ اس کے موافق چلے، اس کے بعد پھر بہل کے تو دوسرا نبی یا کتاب اللہ نے اسی ایک راہ کے قائم کرنے کو بھیجا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تندرستی ایک ہے، بیماریاں بے شمار۔ جب ایک مرض پیدا ہوا تو اس کے موافق دوا اور پرہیز فرمایا، جب دوسرا مرض پیدا ہوا تو دوسری دوا پرہیز اس کے موافق فرمایا، اب آخر میں ایسا طریقہ اور قاعدہ فرما دیا جو سب بیماریوں سے بچائے اور سب کے بدلے کفایت کرے، اور وہ طریقہ اسلام ہے جس کے لیے پیغمبر آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف بھیجے گئے۔ دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ سنت اللہ یہی جاری ہے کہ برے لوگ ہر نبی مبعوث کے خلاف ہر کتاب الہی میں اختلاف کو پسند کرتے رہے، اس میں سائی رہے، تو اب اہل ایمان کو کفار کی بدسلوکی اور فساد سے تنگ دل ہونا نہ چاہیے۔ پہلے مذکور ہوا کہ دشمنوں کے ہاتھ سے انبیاء ان کی امتوں کو ہمیشہ ایذائیں ہوئی، تو اب اہل اسلام کو ارشاد ہے کیا تم اس بات کی طمع ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ اگلی امتوں کی جو ایذائیں پیش آئی وہ تم کو پیش ہی نہیں آئی کہ ان کو فقر، فاقہ، مرض اور خوف کفار اس درجہ کو پیش آئے کہ مجبور عاجز ہو کر نبی اور ان کی امت بول اٹھے کہ دیکھیں اللہ نے جس مدد اور انعام کا وعدہ فرمایا تھا وہ کب آئے گی؟ یعنی بمقتضائے بشریت پریشانی کی حالت میں مایوسانہ کلمات سرزد ہونے لگے۔ انبیاء مومنین کا یہ کہنا کچھ شک کی وجہ سے نہ تھا۔ حضرت مولانا اس کی بات مثنوی میں فرماتے ہیں بلکہ بحالت اضطرار بمقتضائے بشریت ان کی نوبت آئی، جس میں کوئی اس پر الزام نہیں۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو رحمت الہی متوجہ ہوئی، ارشاد ہوا ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی، گھبراؤ نہیں، سوائے مسلمان تکالیف دنیا سے اور دشمنوں کے غلبہ سے گھبراؤ نہیں، تحمل کرو اور ثابت قدم رہو۔ آیات سبقہ میں کل یہ مضمون بہت تاکید سے بیان ہوا کہ کفر نفاق کو چھوڑ کر اسلام میں پوری طرح داخل ہو، حکم الہی کے مقابل کسی کی مت سنو، اللہ کی خوشی میں جان مال خرچ کرو، ہر طرح کی شدت اور تکلیف پر تحمل کرو۔ اب یہاں سے اسی کلیہ کے متعلق زجیات کی تفصیل بیان ہوتی ہے جو کہ مال اور جان دیگر معاملات مشکل نکاح طلاق وغیرہ کے متعلق ہے، تاکہ اس کلیہ کی تاکید خوب ذہن نشین ہو جائے۔ بعض اصحاب جو مالدار تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مال میں سے کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس پر یہ حکم ہے کہ قلیل یا کثیر جو کچھ خدا کے لیے خرچ کرو، والدین اور اقارب اور یتیم محتاج مسافروں کے لیے یعنی حصول ثواب کے لیے خرچ کرنا چاہو تو جتنا چاہو کرو، اس کی کوئی تعین و تحدید نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جو مواقع ہم نے بتلائے ان میں صرف کرو۔ یعنی دین کے دشمنوں سے لڑنا فرض ہوا، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقاتلہ کی اجازت نہ ہوئی۔ جب مدینہ کو ہجرت فرمائے تو مقاتلہ کی اجازت ہوئی، مگر صرف ان کفار سے جو خود اہل اسلام سے مقاتلہ کرے۔ اس کے بعد علوم کفار سے مقاتلہ کی اجازت ہو گئی اور جہاد فرض ہوا۔ اگر دشمنان دین اس مسلمانوں پر چڑھائی کرے تو مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہے، ورنہ فرض کفایہ بسطیہ کے جملہ شرائط جہاد جو کتب فقہ میں مذکور ہے پائی جائے۔ البتہ جن لوگوں سے مسلمان مصالحت معاہدہ کر لے یا ان کے امن اور حفاظت میں آ جائے تو ان سے لڑائی کرنا ہے، ان کے مقابلہ میں ان سے کسی مخالفت کی مدد دینا ہرگز مسلمانوں کو جائز نہیں۔ برے لگنے کا مطلب یہ کہ نفس کو دشوار اور گرا معلوم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ قابل رد و انکار نظر ہے، مخالف حکمت مصلحت سمجھا جائے اور موجب ناخوشی و تنفر ہو، سو اتنی سی بات میں کوئی الزام نہیں۔ جب انسان کو بالطبع زندگی سے زیادہ کوئی چیز مرغوب نہیں تو ضرور مقاتلہ سے زیادہ دشوار کوئی شے نہ ہونی چاہیے۔ یعنی یہ بات ضروری نہیں کہ جس چیز کو تم اپنے حق میں نافع یا مضر سمجھو وہ واقع میں بھی تمہارے حق میں ویسی ہی ہو۔
हुआ करे, बल्कि हो सकता है कि तुम एक चीज को अपने लिए मिज्र समझो और मुफीद हो, और किसी चीज को मुफीद ख्याल करो वो मुज्र हो। तुमने समझ लिया कि जिहाद में जान माल सब का नुकसान है और तर्क जिहाद में दोनों की हिफाजत है। ये न जाना कि जिहाद में दुनिया और आखिरत का क्या मुनाफा है, उसकी तरकीब में क्या क्या नुकसान है। तुम्हारे नफा नुकसान को खुदा ही खूब जानता है, तुम उससे नहीं जानते। इस ये जो हुक्म दे उसको हक समझो और अपने इस ख्याल को छोड़ दो। हजरत फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक जमात काफिरों के मुकाबलों को भेजी। उन्होंने काफिरों को मारा और माल लूट लाए। मुसलमान तो जानते थे कि वो आखिरी दिन जमादिसानी का रज्जब का गर्रा था, जो कि असहरे हुरुम में दाखिल है। काफिरों ने इस पर बहुत तान किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम महीनों को भी हलाल कर दिया, अपने लोगों को हराम महीना में लूट मार की इजाजत दे दी। मुसलमानों ने हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमसे सुबह में ये काम हुआ, इसका ये हुक्म है। तब ये आयत उतरी, यानी शहर हराम में कताल करना बेशक गुनाह की बात है, लेकिन हज़ार सहाबा ने तो अपने इल्म के मुआफिक जमादिसानी में जिहाद किया था, शहर हराम यानी रजब में नहीं किया, इसलिए मुस्तहक़फ़ू है। उन पर कोई इल्ज़ाम लगाना बेइंसाफ़ी है, यानी लोगों को इस्लाम लाने से रोकना और ख़ुद दीन इस्लाम को तस्लीम न करना और ज़ियारत बैतुल्लाह से लोगों को रोकना, मक्का के रहने वालों को वहाँ से निकालना, ये बातें शहर हराम में मुकातला करने से भी ज़्यादा गुनाह है और कुफार बराबर ये हरकत करते थे। खुलासा ये कि शहर हराम में बला वजह और नाहक लाना बेशक अशद गुनाह है, मगर जब लोग के हरम में भी कुफ्र फैलाए और बड़े बड़े फसाद करे, शहर हरम में भी मुसलमानों के सताने में कसूर न करे, तो उनसे लाना मना नहीं। अलावा अजीज, जब मुशरिकीन ऐसे उमूर शानिया में सरगर्म है तो एक थोड़े से कसूर पर मुसलमानों की निस्बत तान करना जो इनसे बवजह लाइल्मी सादिर हुआ, बड़ी शर्म की बात है। यानी दीन में फितना फसाद डालना ताकि लोग दीन हक कबूल न करें। इस कत से बदरजे जहाँ मजमू है जो मुसलमानों से शहर हराम में वाक़ा हुआ। मुशरिकीन की आदत थी कि दीन इस्लाम की बातों में तरह तरह से खुद साथ किया करते थे ताकि लोग सुबह में पड़ जाए। इस्लाम उस कत से को कबूल न करे। चुनांचे इस किस्सा में कि मुसलमानों के शहर हराम में बवजह लाइल्म कत्ल वाक़ हुआ। इस पर मुशरिकीन ने जो ज़ुबान दराजी की, इससे मकसूद यही था कि लोग कबूल इस्लाम से मुतनफ़िर हो जाए। तो खुलासा ये हुआ कि मुसलमानों से जो कत्ल सादिर हुआ, इस पर मुशरिकीन का तान करना इस वजह से कि लोग दीन हक से बचल जाएं। कत्ल मज़कूर से बदरजे जहाँ मजमूम व शनी है, यानी जब तक तुम दीन हक पर कायम रहोगे ये मुशरिकीन किसी हालत में और किसी मौका पर भी तुम्हारे मुकातला मुखालफत में कमी नहीं करेंगे। हरम मक्का शहर हराम है क्योंकि न हो जैसा कि उम्र हदबिया में पेश आया। ये न हरम मक्का की हुर्मत और न शहर हराम की बलावजा अनाज से मरने की मुस्तैद हो गया। मुसलमानों के मक्का में जाने उम्र करने से रवादार न हुए, फिर ऐसे माजीन की तान तसनी की क्या परवाह की जाए। आइन से मुकातला करने में शहर हराम की वजह से क्यों रुका जाए, यानी दीन इस्लाम से फिर न जाना, ऐसी हालत पर आखिर तक कायम रहना, ऐसी सख्त बला के उम्र भर ने काम उनके ज़ाया हो जाते हैं कि किसी भलाई के मुस्तहकी न रहते। दुनिया में न उनकी जान और माल महफूज रहे, न निकाह कायम रहे, न उनको मीरास मिले, न आखिरत में सवाब मिले और न कभी जहन्नम से निजात नसीब हो। वहाँ अगर फिर इस्लाम कबूल कर ले तो इस्लाम के बाद के आमाल हसना की जजा पूरी मिलेगी। आयत साबका से जमात असहाब मज़कूर बाला को ये तो मालूम हो गया कि हमारे पुरुष बारह में कोई माखजा नहीं, मगर ये तरद्दुद उनको था कि देखे इस जिहाद का सवाब भी मिलता है या नहीं। इस पर ये आयत उतरी कि जो लोग ईमान लाए, हिजरत की, अल्लाह के वास्ते इसके दुश्मनों से लड़े, अपने को गर्ज इस लड़ाई में न थी, बेशक अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार और उसके मुस्तहिक हैं, और अल्लाह अपने बंदों की खताएं बख्शने वाला, उन पर इनामात फरमाने वाला, वो ऐसे ताबेदारों को मालूम न करेगा। शराब और जुए के हक में कई आयतें उतरी, हर एक में उनकी बुराई जाहिर की गई। आखिर सूरह मायदा की आयत में ये साफ ममानत कर दी गई, अब जो चीज़ें नशा लावे और जो वो सब हराम है। जो शर्त बदीन जाए किसी चीज़ पर जिसमें
हार जीत हो वो महज हराम है, और एक तरफ की शर्त हराम नहीं। शराब पीने से अकल जाती रहती है, जो तमाम उम्र शनिया से बचाती है। और लड़ाई और कत्ल वगैरह तरह तरह की खराबियों की नौबत आती है। मुख्तलिफ किस्म की अमराज और रूहानी जिस्मानी पैदा होते हैं, जो बसा औकात बास हलाकत होते हैं। और जुआ खेलने में हराम माल का खाना, सर्क और तजी और अयाल बाहम दुश्मनी वगैरह हर तरह के फासिद जाहिर हैं और बातनी पेश आते हैं। वहाँ इनमें सरसरी नफ़ा भी है। मसलन शराब पीकर लज्जत वसरूर हो गया, जुआ खेलकर बला मुशक्कत माल हाथ आ गया। लोगों ने पूछा था कि माल अल्लाह के वास्ते किस कदर खर्च करे। हुक्म हुआ कि जो अपने अखराजात जरूरी हैं अफरोज जायद हो, क्योंकि जैसा आखिरत का फिक्र ज़रूर है, दुनिया का भी फिक्र ज़रूर है। अगर सारा माल उठा डालो तो अपनी ज़रूरियात क्यों कर पूरी करो, जो हकूक़ तुम पर लाजिम है उनको क्यों कर अदा करो। मालूम नहीं किस किस खराबी दीन या दुनिया में फंसो। यानी दुनिया फ़ानी मगर महल हवाइज है, आखिरत बाकी और दारे सवाब है। इसलिए सोच समझ कर हर एक अम्र में उसके मुनासिब हल खर्च करना चाहिए, और मसलहत दुनिया आखिरत दोनों को पेश नज़र रखना मुनासिब है। और एहकाम कोई वाज़ा तौर पर बयान फरमाने से यही मतलब है कि तुमको फिक्र करने का मौका मिले। बाज़ लोग यतीम के माल में एहतियात न करते थे, उस पर यह हुक्म हुआ कि इस पर जो लोग यतीमों की परवरिश करते थे वो डर गया, यतीमों के खाने और खर्च को बिल्कुल जुदा कर दिया, क्योंकि शिरकतें की डर गई, यतीमों के खाने और खर्च को बिल्कुल ही जुदा कर दिया, क्योंकि शिरकते की हालत में यतीम का माल खाना पड़ता था। इसमें ये दुश्वारी हुई कि एक चीज़ यतीम के वास्ते तैयार की, अब जो कुछ बची थी वो खराब हो जाती और फेंकी पड़ती। इस पर एहतियात यतीमों का नुकसान होने लगा, तो आपने अर्ज किया तो इस पर ये आयत नाजिल हुई। यानी मकसूद सिर्फ ये बात है कि यतीम के माल की दुरुस्ती या इस्लाह हो। जिस मौका में लादगी में यतीम का नफ़ा हो तो इसको अख्तियार करना चाहिए, और जहाँ शिरकत में बेहतरी नज़र आए तो उनका खर्च शामिल कर लो। तो ये कुछ मज़ायक़ा नहीं कि एक वक्त उनकी चीज़ खा लिया, दूसरे वक्त अपनी चीज़ उनको खिला दी, क्योंकि यतीम बच्चे तुम्हारी दीनी या नस्बी भाई हैं, और भाइयों में शिरकत और खाना और खिलाना बेजा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि यतीमों की इस्लाह की रियायत पूरी रहे। अल्लाह खूब जानता है कि इस शिरकत से किसको खयानत और फसाद माल यतीम मकसूद है, और किसी को यतीमों की इस्लाह उनकी नफ़ा और एहसानी मंजूर है। मुशक्कत डालना यानी खाने पीने में यतीमों की शिरकत अला वजह अला इस्लाह भी मुबाह न फरमाता। ये कि बला इल्म व बला कसद मजबूरन भी अगर कुछ कमी या बेशी हो जाती तो इस पर भी मुआखजा करता, यानी भारी से भारी हुक्म दे सकता, इसलिए कि वो ज़बरदस्त है, लेकिन ऐसा न किया बल्कि सहूलत का हुक्म दिया, इसलिए कि वो हिकमत और मसलहत से मुआफ़िक करने वाला है। पहले मुसलमान मर्द और काफिर औरत उसके बरक्स दोनों सूरतों में निकाह की इजाज़त थी। इस आयत से उनको मसरूख कर दिया गया, मगर मर्द या औरत मुशरिक हो तो इसका निकाह मुसलमान से दुरुस्त नहीं, या निकाह के बाद एक मुशरिक हो गया तो निकाह से साबिक टूट जाएगा। शिर्क ये कि इल्म या कुदरत या किसी सिफत खुदाबंदी में किसी को खुदा का मुमासिल समझे, या खुदा के मिस्र किसी की ताज़ीम करने लगे, मसलन किसी को सजदा करे या किसी को मुख्तार समझकर उससे अपनी हाजत मांगे। बाकी इतनी बात दिगर आया से मालूम हुई कि यहूद नसारा की औरतों से मुसलमान मर्द का निकाह दुरुस्त है, इन मुशरिकीन में दाखिल नहीं, बशर्तिया को अपने दीन पर कायम हो, दहरविया मलहूद न हो, जैसे कि अक्सर नसारा आजकल के नज़र आते हैं। खुलासा तमायत का ये है कि मुसलमान मर्द को मुशरिक औरत से निकाह करना दुरुस्त नहीं, तावक्तिया कि मुसलमान न हो जाए। बेशक लौंडी मुसलमान काफिर औरत से बेहतर है, गो वो आज़ाद बीवी ही क्यों न हो। अगरचे मुशरिक बीवी बसब माल और जमाल और शराफत के तुमको पसंद आए, ऐसे ही मुसलमान औरत का निकाह मुशरिक मर्द से न करो। मुसलमान गुलाम भी मुशरिक से बेहतर है, गो वो आज़ाद ही क्यों न हो। अगरचे मुशरिक मर्द बसब सूरत दौलत के तुमको पसंद हो, यानी मुसलमान अदना से अदना भी मुशरिक से बहुत अफजल है, गोया वो आला से आला ही क्यों न हो। यानी मुशरिकीन मुशरिकात जिनका जिक्र
ہوا، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی محبت، ان کے ساتھ اختلاط کرنا، شرک کی نفرت اس کی برائی کو دل سے کم کرتا ہے اور شرک کی طرف رغبت کا باعث ہوتا ہے، جس کے انجام دوزخ ہے۔ اس لیے ایسوں کے ساتھ نکاح کرنے سے اجتناب کلی لازم ہے۔ اللہ محفوظ۔ حیض کہتے ہیں اس خون کو جو عورتوں کی عادت، اس حالت میں مجامت کرنا نماز روزہ کا سب حرام ہے اور خلاف عادت ہے۔ جو خون آئے وہ بیماری ہے، اس میں مجامت نماز روزہ سب درست ہے۔ اس کا حال ایسا ہے جیسا زخم یا فسد سے خون نکلے۔ یا یہود اور مجوس حالت حیض میں عورت کے ساتھ کھانے اور گھر میں رہنے کو بھی جائز نہ سمجھتے تھے، نصارہ مجامت سے بھی پرہیز نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس پر آیت اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب صاف فرما دیا کہ مجامت اس حالت میں حرام ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا رہنا سہنا سب درست ہے۔ یہود کا افراط اور نصارہ کی تفریح دونوں مردود ہو گئی۔ پاک ہونے میں تفصیل ہے، اگر حیض اپنی پوری مدت یا 10 دن پہ موقوف ہوا تو اس سے وقت سے مجامت درست تھا، اور اگر 10 دن سے پہلے ختم ہو گیا، مثلا 6 روز کے بعد عورت کی عادت بھی 6 روز کی تھی تو مجامت خون کے موقوف ہوتے ہیں، درست نہیں، بلکہ جب عورت غسل کر لے یا نماز کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد مجامت درست ہوگی۔ اور اگر عورت کی عادت 7-8 دن کی تھی تو ان دونوں کو پورا کرنے میں مجامت درست ہوگی۔ جس موقع سے مجامت کی اجازت دی یعنی آگے کی راہ سے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا موقع یعنی لواطت حرام ہے، یعنی جو توبہ کرتے ہیں گناہ سے جو ان سے اتفاقیہ شادی ہوا، مثلا حالت حیض میں ہوا، اور ناپاکی یعنی گناہوں اور وتی حالت حیض اور وتی مکہ نجس سے اعتراض کرتے ہیں۔ یہود عورت کی پشت کی طرف ممنوع کہتے ہیں اور کہا کرتے تھے کہ ان سے بچہ احوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ سب سے پوچھا گیا تو اس پر یہ آیت اتری، یعنی تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کے ہیں، جس میں نطفہ بجائے تخم اور آگ بمنزلہ پیداوار کے ہیں، یعنی اس سے مقصود اصلی صرف نسل کا باقی رکھنا، اولاد کا پیدا ہونا۔ سے تم کو اختیار آگے سے یا کرو پسے پر کر اس طرح چاہو مزامت کرو، مگر یہ ضرور ہے کہ تخم ریزی اس خاص موقع میں ہو جہاں پیداواری کی امید ہو، یعنی خاص فرض ہے میں ہو، طوالت ہرگز نہ ہو۔ یہود کا خیال غلط ہے، اس سے بچہ احوال پیدا ہوتا ہے، یعنی اعمال صالح اپنے لیے کرتے رہو، یا یہ کہ اولاد صالح مطلوب ہونی چاہیے، محض حظ نفس مقصود نہ ہو، یعنی کسی اچھے کام نہ کرنے پر خدا کی قسم کھا بیٹھے، مثلا ماں باپ سے نہ بھولوں گا، یا فقیر کو کچھ نہ دوں گا، یا باہم کسی میں مصالحت نہ کراؤں گا، ایسی قسمیں خدا کے نام کو برے کاموں کے لیے ذریعہ بنانا ہوا، سو ایسا ہرگز مت کرو۔ اگر کسی نے ایسی قسم کھائے تو اس کا توڑنا کفارہ دینا واجب ہے، یعنی اگر کوئی قسم کھاتا تو اللہ اس کو سنتا ہے، اگر کوئی عظمت و جلال خداوندی کی وجہ سے قسم کھانے سے رکتا ہے تو اللہ اس کی نیت کو خوب جانتا ہے، تمہاری کوئی بات ظاہر یا باطن اس سے مخفی نہیں، اس لیے نیت قلبی اور قول لسانی دونوں میں اختیار لازم ہے۔ لغو اور بیہودہ قسم میں وہ ہے کہ منہ سے عادت اور عرف کے موافق بے ساختہ ناخواستہ نکل جائے، دل کو خبر تک نہ ہو، ایسی قسم کا نہ کفارہ نہ اس میں گناہ۔ البتہ کوئی اگر الفاظ قسم مثل واللہ باللہ کا اس سے محض تاکید مقصود ہو، قسم کا قصد نہ ہو، تو اس پر ضرور کفارہ لازم ہوگا۔ کفارہ کا بیان آگے آئے گا، یعنی جو قسم جان بوجھ کر کھائے جس میں دل بھی زبان کے موافق ہو، اس قسم کو توڑنے پر کفارہ لازم ہوگا۔ غفور ہے کہ لغو اور بیہودہ قسموں پر مواخذہ نہ فرمایا، حلیم ہے کہ مواخذہ میں جلدی نہیں فرماتا، شاید بندہ توبہ کر لے۔ یعنی اگر کوئی قسم کھائے کہ میں اپنی عورت کے پاس نہ جاؤں گا، اگر 4 مہینے کے اندر عورت کے پاس گیا تو قسم کا کفارہ دے گا، عورت اس کے نکاح میں رہے گی۔ اگر 4 مہینے گزر گئے اور اس کے پاس نہ گیا تو عورت پر طلاق بائن ہو جائے گی۔ ایلا مشرح میں اس کو کہتے ہیں کہ عورت کے پاس جانے سے 4 مہینے زائد کے بلا قید مدت قسم کھا لے اور 4 مہینے سے کم ایلا نہ ہوگا۔ ایلا کے تینوں صورتوں میں 4 مہینے کے اندر عورت کے پاس جائے گا تو کفارہ قسم کا دینا پڑے گا، اور نہ 4 ماہ کے ختم پر بلا طلاق دے عورت کا متعلقہ بائنہ ہو جائے گی، اگرچہ 4 مہینے سے کم پر لازم ہوگا۔
कसम खाए, मसलन कसम खाए कि 3 महीने औरत के पास न जाऊंगा, तो ये ईला शरई नहीं, इसका ये हुक्म है कि अगर कसम को तोड़ा मसलन सूरत मज़कूरा में 3 महीने के अंदर औरत के पास गया तो कसम का कफ़ारा लाजिम होगा। और अगर कसम को पूरा किया यानी 3 महीने तक मसलन इसके पास न गया तो औरत पर तलाक पड़ेगी, न कफ़ारा लाजिम होगा। जब मर्द ने औरत को तलाक दी तो भी इस औरत को किसी दूसरे से निकाह रवा नहीं जब तक 3 हैज़ पूरे न हो जाए, ताकि हमल हो तो मालूम हो जाए, किसी की औलाद को किसी न मिल जाए। इसलिए औरत पर फर्ज है जो उनके पेट में हो उसको जाहिर कर दे, खा हमल हो या हैज आता हो। इससे मुद्दत को इद्दत कहते हैं। मालूम करना चाहिए कि यहाँ मुतल्लक़ात से ख़ास वो औरतें मुराद है जो इनके निकाह के बाद सोहबत या खिलवत शरिया की नौबत खाविन को आ चुकी है और उन औरतों को हैज़ भी आता हो, आज़ाद भी हो, किसी की लौंडी न हो, क्योंकि जिस औरत से सोहबत या खिलवत की नौबत न आए इसके ऊपर तलाक के बाद इद्दत बिल्कुल नहीं। जिस औरत को हैज न आए मसलन सगीरे सिन है, ये बहुत ही बूढ़ी हो गई हो, इसको मालूम हो तो पहली दोनों सूरतों में इसकी इद्दत 3 महीने है। हमला की इद्दत वज़ा हमल है। जो औरत आज़ाद न हो बल्कि किसी की शरई कायदा के मुआफिक लौंडी हो, अगर इसको हैज आता तो इसकी इद्दत 2 हैज, हैज न आए तो अगर वो सगीरा या बुढ़िया या तो इसकी इद्दत 1.5 महीना हामला है तो वज़ा हमल है। दूसरी आयत हदीस से ये तफसील साबित है, यानी इद्दत के अंदर मर्द चाहे तो औरत को फिर रख ले अगर औरत की खुशी न हो, मगर इस लौटाने की मखसूस सलूक इसलाह हो। औरत को सताना या इसके दबाव में से महर कमाप कराना मंजूर न हो, ये जुल्म है। ऐसा करेगा तो गुनहगार होगा और रजत भी सही हो जाएगी। यानी ये अम्र तो हक है कि जैसे मर्दों के हुकूक औरतों पर है ऐसे ही औरतों के हुकूक मर्दों पर है, जिनका कायदा के मुआफिक अदा करना हर एक पर ज़रूरी है। तो अब मर्द को औरत के साथ बदसलूकी और इसकी हर किस्म की हक तलफी ममनू हो गई। मगर ये भी है कि मर्दों को औरतों पर फजीलत और फौकियत है, इसलिए कि रजत में अख्तियार मर्द ही को दिया गया है। इस्लाम से पहले दस्तूर था कि 10-20 जन जितनी बार चाहते जौजों को तलाक देते, मगर इद्दत के ख़त्म होने से पहले रजत कर लेते, फिर जब चाहते तलाक देते, रजत कर लेते। इस सूरत से बाज़ शख्स औरतों को इस तरह बहुत सताते, इस वास्ते ये आयत नाजिल उतरी के तलाक जिसमें रजत हो सके कुल 2 बार है, 1 या 2 तलाक तक। तो अख्तियार दिया गया कि इद्दत के अंदर मर्द चाहे तो औरत को फिर दस्तूर के माफिक रख ले या भली तरह से छोड़ दे, फिर बाद इद्दत के रजत बाकी नहीं रहती। हाँ, अगर दोनों राजी हो तो दोबारा निकाह कर सकते हैं। अगर तीसरी बार तलाक देगा तो फिर इनमें निकाह भी दुरुस्त नहीं होगा जब तक दूसरा खाविन उससे निकाह करके सोबत न कर ले। गर्ज यह है कि रजत करे तो माफ़कत और हुस्न माशरत के साथ रहे, औरत को कैद में रखना या सताना मकसूद न हो जैसा उनमें दस्तूर था, न सहूलत उमदगी के साथ उनको रुखसत करे, वरना सहूलत और उमदगी के साथ उसको रुखसत करे। यानी मर्दों को ये रवान है कि औरतों को जो महर दिया है उसको तलाक के बदले में वापस लेने लगे। अलबत्ता ये जब रवा है कि नाचार हो और किसी तरह दोनों में मुआफ़क़त ना आए, उनको इस बात का अंदेशा हो कि जो बवजह शिद्दत मुखालफत हम इसका एहकाम खुदाबंदी की पाबंदी माशरत बाहमी न कर सकेंगे और मर्द की तरफ से अदाए हुकूक जौजा में कसूर भी हो और न माल लेना जौज का हराम है। यानी ऐ मुसलमानों, अगर तुमको ये डर हो कि खाविंद और बीवी में ऐसी बेजारी है कि इनकी गुजारान मुआफ़क़त से न होगी तो फिर इन दोनों पर कुछ गुनाह नहीं कि औरत माल देकर अपने आप को निकाह से छुड़ा रहा, मर्द वो माल ले ले, इसको खुला कहते हैं। जब इस ज़रूरियात की हालत में जौजान खुला करना दुरुस्त है तो हुआ तो सब मुसलमानों को इसमें सही करनी ज़रूर दुरुस्त होगी। एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं अपने खावंद से नाखुश हूँ, इसके यहाँ नहीं रहना चाहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहकीक क्या तो औरत ने कहा वो मेरे हकूक़ में कोताही नहीं करता, न इसके अखलाक व तदीन पर मुझको एतराज़ है, लेकिन मुझको इससे मुनाफरत तभी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत से मेहर वापस करा दिया और जौज से तलाक दिलवा दी। इस पर यह आयत उतरी। 12 रुकू
تک پڑھا ہے، اللہ قبول فرمائے. تفسیر اب لمبا ہو جائے اور بھی ضروریاتی زندگی ہے، اللہ قبول فرمائے. جو غلطی سلطی ہوئی معاف کر، اللہ بھی آپ لوگ بھی معاف کریے گا. اللہ مغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سیقول کی تفسیر تھی، 12 رکو تک کی کیا ہے، اللہ قبول فرما. جو غلطی چلتی ہے اللہ معاف کریے گا. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.